السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے اور آج ہم اپنے اس لیکچر میں پہلا ٹاپک شروع کریں گے، چیپٹر 1، اور اس میں ٹاپک بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم ہیڈنگ کے لیے جو آج کا ٹاپک ہے وہ پہلے بتا دیں، باب نمبر 1۔ باب نمبر 1، اچھا، اور اس کے بعد ہمارا اگر ہم پیج نمبر پارٹ جیسے 3 لکھا ہوتا ہے، جز نمبر 3، تو فہرست میں الف ہمارے پاس ترجمہ قرآن مجید ہے، وہ ہمارا پورا ایک سبجیکٹ ہے جو ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس پہ یہاں پر نہیں ڈیٹیل کریں گے۔ نمبر 2 ہمارے پاس جو بے ہے وہ تعارف ہے قرآن مجید، تو ہم کیا لکھیں گے؟ تعارف قرآن مجید۔ اور عنوان ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تدوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی حفاظت۔ تدوین کا مطلب ہوتا ہے، ابھی تو چاہ رہی ہے نہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تدوین کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کو جمع کرنا، قرآن پاک کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں ایک جگہ پر جمع کرنا، تو وہ اس زمانہ کی یہ ساری باتیں ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل کریں گے، ہم 2-3 چیزیں یہاں پر آج ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل تو ہم ریڈنگ کریں گے، اور سیکنڈ ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنا یہاں پر اہم نکات، جو ہمارے کچھ اہم پوائنٹس ہوں گے ہم وہ یہاں پہ لکھیں گے، اور جو ہمارے کچھ کوشچن ہوں گے جو اس ٹاپکس میں بنتے ہوں گے تو ہم وہ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، ریڈنگ میں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ جی، بک آپ ساتھ رکھیں گے، اور ہائی لائٹر بھی کوشش کریں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہائی لائٹر بھی ساتھ رکھیں، اگر ہائی لائٹر نہیں ہے تو آپ اس میں پین کے ساتھ بھی مارک کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے ترجمہ قرآن میں کیا تھا، کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں، تو ہم نے وہ MCQs کے لیے کچھ لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جی پیج نمبر 2، اور یہاں پر ہم اپنا لفظ قرآن قرات ان سے یہاں سے ہم ریڈنگ کریں گے، آپ ساتھ ساتھ رہیں گے اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ جی، لفظ قرآن قرات ان سے ہے، قرات ان لفظ ہائی لائٹ کریں گے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یہ لفظ بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ قرات ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپشن میں MCQs میں سب کچھ ہم سے پوچھا جا سکتے ہیں۔ اور اس سے آگے، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ لفظ یہاں پر ہائی لائٹ کریں گے۔ اور یہاں جو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے وہ کیا کریں گے؟ تعارف قرآن مجید، ابھی ہم جو ڈیٹیل کر رہے ہیں، تعارف قرآن مجید۔ جی آگے، اور اس لیے سے قرآن کہا جاتا ہے، قرآن سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس میں آنسر کر رہے ہیں کہ قرآن کہاں پر ہمارا، اچھا یہ جو ہمارا پورشن ہے شارٹ کوشچن کا، تو اس میں ہم اپنے آنسر بنائیں گے، کوشچن بھی لکھیں گے، آنسر بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تو اینڈ پہ جا کے جب ہماری ایکسرسائز ہم کریں گے تو اس میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے ہمارے ایڈیشنل ہیں، کون سے ہمارے ایکسرسائز کے ہیں۔ تو ہم یہاں پر قرآن ایک ہیڈنگ بنے گی،
قرآن سے کیا مراد ہے؟ تو ہیڈنگ کے لیے قرآن کا مطلب یا قرآن کا مفہوم یا قرآن کا تعارف یہ ہم ہیڈنگ کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں اسے قرآن کہا جاتا ہے. بس اتنا ہی آنسر اس کا ہم بریکٹ کریں گے. چھوٹے چھوٹے سوالات بہت زیادہ بن سکتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. آخری کتاب ہائی لائٹ کریں گے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور آخری نبی ہمیں یاد ہونا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا. حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں, وہی لینے والے, وہی لانے والے, وہی فرشتے ہیں. تو ہم یہاں پر ان کا نام بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ قرآن پاک کن کے ذریعے نازل ہو. آپشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. آگے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال لفظ ہائی لائٹ کریں. کتنے عرصے میں؟ تقریباً 23 سال. تقریباً 23. یہ اہم چیزیں ہیں جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی رہے گا. 23 کی جگہ ہم 24-22 لکھ دیں تو وہ آنسر نہیں بنے گا. تو 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اور حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا. قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ آہستہ آہستہ, حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق. آگے یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. 3 لفظ اس میں ہائی لائٹ کریں: قیامت, رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ. یہ تینوں لفظ. آگے یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اب یہاں ایک ہم سوال بنائیں گے, قرآن مجید کا معجزہ. قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے؟ تو وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہیڈنگ کے ساتھ کہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اور بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. اکتاہٹ کا لفظ ہائی لائٹ کریں گے اور آنسر ہمارا اتنا ہی بنے گا کہ قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے. آگے ہے محفوظ ترین کتاب. یہ لفظ بھی یہاں پر لکھیں گے. قرآن پاک کی یہ خصوصیت و فضیلت ہے کہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی تو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں, غیر محفوظ ہیں. تو اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, محفوظ ترین کتاب. قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے. 14 صدیاں, ایک تو لفظ ہائی لائٹ بھی کریں گے اور یہاں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 14 صدیاں. صدیاں سینچری کو کہا جاتا ہے. ہم 2 طرح سے اسے لکھ سکتے ہیں, 1400 سال بھی یا 14 صدیاں بھی. تو کچھ بچے آنسر کرتے ہوئے کہتے ہیں 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی. 1400 صدیاں بہت دور کی بات ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. 14 صدیاں کا مطلب 1400 سال ہیں, 1400 صدیاں نہیں ہیں. تو یہ ہم نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو 1400 سال یا 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ, یہ لفظ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے. قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے. اعجاز کی دلیل لفظ ہائی لائٹ کریں گے. اعجاز کا مطلب وہی معجزہ ہی لفظ ہوتا ہے. آگے قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی. قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں, یہ پھر وہی لائن ریپیٹ ہو رہی ہے, یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہاں ایک سوال بنائیں گے. محفوظ ترین کتاب تو ہم نے لکھ دیا. سوال یہ ہے حفاظت قرآن مجید کے بارے میں فرمان الہی. ٹھیک ہے, ورڈنگ تھوڑی سی پیپر میں چینج ہو جاتی ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ایسا نہیں کہ قرآن پاک کی آیت لکھے تب بھی وہی ہے, فرمان الہی لکھے تب بھی وہی ہے. حفاظت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تب بھی وہی آنسر ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں فرمان الہی لکھیں. ٹھیک ہے, تو آنسر ہمارے پاس یہ ہے کہ
اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے آیت بھی کوشش کریں زبانی یاد کرنے کی، اور اس میں یہ کہ ہائی لائٹ کر کے مارکر کے ساتھ اگر ہم نے پیپر میں آیت لکھنی ہے، فرسٹ آف آل تو آپ 100% کوشش کریں آیت یاد کرنے کی. اگر نہیں ہوتی تو آپ نہ لکھیں، اور اگر آپ نے لکھ دی ہے تو پھر زبر زیر نہ لگائیں، تو یعنی ہمیں مارجن ملتا ہے، ہم صرف آیت کا ترجمہ ہی لکھ لیں، یہ بھی ہے. لیکن اگر کر سکتے ہیں تو ہم آیت بھی یاد کر کے بورڈ کے پیپر میں یا اپنے اسکول پیپر میں یہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ریفرنس ہم لازمی ہائی لائٹ کریں گے کہ جب ترجمہ ہم کریں گے تو ریفرنس ہم نے لازمی کرنا ہے. سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 9 ہے، تو یہ MCQ کے لیے ہمیں یاد کرنا ہوگا. ترجمہ ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ. جب قرآن پاک میں ہم، مجھے، میرا، ہمیں لفظ آئے گا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. آگے ہے جی قرآن مجید کی عالمگیریت. عالمگیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالمگیر سارے جہان کے لیے. عالم کا مطلب جہان ہوتا ہے، گیر کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. تو عالمگیر پورے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. عالمگیر یہاں لفظ ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کا لفظ ہائی لائٹ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کن لوگوں کے لیے ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہے، یا کن کے لیے ہے، تو تمام جہانوں وہاں ہم چوز کریں گے. اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک محفوظ ترین کتاب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ اپنے لیے یاد رکھ سکتے ہیں. نمبر 1، قرآن مجید اس لیے محفوظ ہے اور باقی تینوں کتابیں توریت، زبور، انجیل محفوظ نہیں ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے توریت نازل کی، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے زبور نازل کی، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یا ہم نے انجیل نازل کی، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ایک ریزن. نمبر 2، باقی جو تینوں کتابیں ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا جب نازل ہونے کا وقت تھا وہ ایک ہی موقع پر، ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی. جیسے جب انجیل نے نازل ہونا تھا تو ایک دن میں ہی ساری آ گئی، جب توریت نے نازل ہونا تھا وہ ایک دن میں ہی ساری آ گئی، جب زبور نے نازل ہونا تھا وہ ایک دن میں ہی آ گئی. لیکن قرآن پاک کا ہمیں یاد ہے قرآن پاک ایک دن میں نہیں آیا، تقریباً 23 سال میں آیا. تو جو کام جلدی میں ہو جائے تو اس کے ختم ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بس صبح ہوا اور شام تک شاید لوگ بھول جائیں، جلدی میں نا، کہ کل ہی کوئی انسیڈنٹ ہوا، واقعہ ہوا تو وہ بس بات ختم ہو گئی. جس کا کوئی ٹائم زیادہ ہو، لانگ ٹرم کوئی اگر پروجیکٹ جیسے ہم کہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو قرآن پاک ایک دن میں نہیں نازل ہو، تقریباً 23 سال میں نازل ہو. آہستہ آہستہ محفوظ بھی ہوتا رہا، یاد بھی ہوتا رہا، لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہا، حالات و واقعات کے بارے میں بتاتا رہا. تو اس لیے قرآن پاک محفوظ ہے. نمبر 3، قرآن پاک محفوظ ہے، باقی تینوں کتابیں غیر محفوظ ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ باقی تینوں کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ہیں وہ زبان، وہ لینگویج ہی پتہ نہیں کون لوگ بولتے ہیں اس زمانہ میں، یعنی وہ لینگویج بولنے والے لوگ ہی کم ہیں یا نہیں ہیں، ناپید ہیں، اور وہ زبان ہی ختم ہو چکی ہے آلموسٹ. اور جو عربک ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تو وہ صرف سعودیہ میں یا عرب کنٹریز میں نہیں بولی جاتی. دنیا کے 20 ممالک تقریباً ہیں ایسے جن کی نیشنل لینگویج، قومی زبان ہی عربی ہے. اور جو پاکستان یا دوسری کنٹریز میں یا کسی بھی دنیا میں رہنے والے بھی لوگ ایسے ہیں جو عربک کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ عربک بولی جاتی ہے، زندہ زبان ہے، تو اس لیے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں یاد کرنا ہوگا. تو بیٹا ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ کتاب ہے اور باقی غیر محفوظ ہیں. تو اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ 3 ریزن کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ ہے بتانے کا پرپس کہ کم از کم کسی اور اینگل سے اگر ہمیں پتہ ہو تو ادروائز قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے چینج کر سکتا ہو. تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے. باقی بھی ہم کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. جی آگے دیکھیں ذرا. عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید. عہد رسالت کا مطلب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، کوشش کی گئی، تو ہم وہ کریں گے۔ جی آگے دیکھیں ذرا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ حیات طیبہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن پاک کبھی اور نازل ہونا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یا اس وقت ابھی پراپر نہیں تھا، تو قرآن پاک وہ ابھی اکٹھا نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ہی آپ نے صحابہ کرام کو قرآن پاک یاد کروایا ہوا تھا۔ تو ہم یہ محفوظ ترین کتاب کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ آگے ہے رسالت محمدی، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک کو کیسے جمع کیا گیا۔ اب ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ حیات طیبہ لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اور اس میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ قرآن پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس کی وہ ساری چیزیں جو ارینجمنٹ ہیں جیسے آیات اور صورتوں کی ترتیب ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے صحابہ کرام کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، آگے ہم وہ پڑھیں گے۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ لکھوانے کا لفظ ہائی لائٹ کریں گے، اور آگے ہم پڑھیں گے کچھ کاتبان وحی صحابی کہلاتے ہیں جو وحی کو لکھنے والے تھے۔ جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لیتے اور ان کو ساتھ ساتھ لکھ لیتے۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ یہ انتہائی اہم ہے، ہمیں یاد کرنا ہے کہ حیات طیبہ میں ہی مکمل کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ مکمل قرآن پاک ہو گیا تھا، یعنی لکھا جا چکا تھا، بعد میں نہیں لکھا گیا۔ آگے عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، لفظ ہے پتھر کی ان سلوں، یعنی ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانہ کی ہڈی کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یہ لائن ذرا انڈر لائن کریں گے، پتھر کی ان سلوں، چمڑے، یعنی یہ ہمارے پاس کچھ ایسا آنسر ہے جس کے نہ لکھنے سے ہمارا آنسر کمپلیٹ نہیں ہوگا، جسے ہم اچھے سے یاد کریں گے۔ پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ آگے ہیں یوں قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود بھی تھا، کچھ صحابہ کرام کے پاس بھی موجود رہا۔ آگے ہے عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ اب قرآن پاک تو مکمل ہو چکا تھا، صحابہ کرام کے زمانہ میں اس پہ کیا کام ہوا، کیسے کام ہوا، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، مکمل کتابی شکل یہاں پھر ہائی لائٹ کریں گے، اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہوئے جو آنسر ہمیں کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی۔ پہلے تو نام ہائی لائٹ کریں گے حضرت ابوبکر کا، جب جنگ یمامہ میں، جنگ یمامہ بھی لفظ ہائی لائٹ کریں گے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا۔ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ کس جنگ میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد حفاظ کرام کی شہید ہوئی؟ جنگ یمامہ میں، تو وہ ہمیں یاد کرنا ہوگا، آگے MCQs میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، یعنی زیادہ تر اس وقت جو قرآن پاک تھا وہ دلوں میں، سینوں میں محفوظ ہے، یعنی حفظ کیا ہوا تھا، لکھنے کا اہتمام کم تھا لیکن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ اچھا، اور حضرت عمر کا نام یہاں پر ہائی لائٹ کریں، کن کے مشورے سے، تو وہ یہاں پہ ایڈ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ مشہور قاری قرآن کون ہے؟ یہاں پر ہائی لائٹ کریں گے، حضرت زید بن ثابت۔ آگے ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ
انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ مصحف ہائی لائٹ کریں گے۔ آگے ہے قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ نے اسے اچھے سے پڑھنا ہے، پھر میں آپ کو اس کی پورے ٹاپک کی جو یہاں سے ابھی ہم نے شروع کیا عہد صحابہ کرام میں ذرا ڈیٹیل بتاؤں گا، اور شارٹ میں بہت کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ ہم نے لانگ میں یہی ہمارے پاس آنسر ہے لانگ کے لیے، تو ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو کیا آئے گا ہمارے پاس؟ حضرت ابوبکر کے پاس رہا، موجود رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں یا حضرت عمر کے پاس وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہائی لائٹ کریں گے۔ شہادت، حضرت عمر شہید ہوئے تھے، حضرت ابوبکر کا دنیا سے تشریف لے جانا جسے ہم کہتے ہیں کہ نیچرل تھا۔ اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ۔ ام المومنین کا مطلب مومنوں کی ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضرت عمر کی بیٹی، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ نام سارے ہمیں یاد ہونے چاہیے، سیکوینس ہم نے فالو کرنا ہے کہ قرآن پاک کیسے کیسے ہم تک پہنچا۔ آگے ہے حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نام ہائی لائٹ کریں گے۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پہ اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کا لفظ ہائی لائٹ کریں گے کو بھجوا دیں، اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کیا۔ کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے۔ اب میں آپ کو ایک سمری بتاتا ہوں اس ہیڈنگ کی۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ، تو اس میں حضرت ابوبکر کے زمانہ میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام ابھی ہم نے پڑھا جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ ہوئی تو مسلمانوں کا ایک ایسے گروہ کے ساتھ مقابلہ تھا جو نام نہاد مسلمان تھے، یعنی کلمہ تو انہوں نے آدھا شاید پڑھا ہوا تھا، یعنی اللہ کو مان رہے تھے۔ اب ایک ایسا شخص، یہ نام ہم لکھیں گے، یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، مسیلمہ کذاب، ٹھیک ہے؟ مسیلمہ کذاب میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب، یہ اس کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ جب شرکت کے لیے گئے تو صحابہ کرام کی تعداد تھی، کچھ جماعت تھی، اور یہ بھی مقابلے میں تھے۔ اب ان کا اور مسلمانوں کا جب مقابلہ شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاکستان کی جو فوج ہے، یا ہم پہلے والے ڈرامے دیکھتے سنتے ہیں، اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کا جو طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو یا ہم کر لیں تو ہم تکبیر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب ہر جنگ میں ایسا چلتا رہا۔ اب جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو یہ بندہ جب سامنے آیا تو جنگ کا پرپز یہ تھا کہ اس بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا، نبوت کا جھوٹا اعلان، جھوٹی نبوت نہیں، ہم معاذ اللہ یہ لفظ استعمال کریں گے، نبوت کا جھوٹا اعلان کیا ہوا تھا، کہ یعنی خود سے یہ نبی اپنے آپ کو کہتا تھا۔ جھوٹا اعلان نبوت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کریں گے، جھوٹا اعلان نبوت اس نے کیا ہوا تھا۔ آپ کو نظر، ٹھیک ہے؟ جھوٹا اعلان نبوت، مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میں بھی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر نے ساری فوج کو اور سینئر صحابہ کرام کو، جو پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ سینئر صحابی جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن جب یہ اتنا بڑا واقعہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، تو ہمارا ایمان ہے نا کہ آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب جب یہ اس نے اعلان کر دیا تو حضرت ابوبکر نے اپنی ساری فوج کو لگایا۔ جب وہاں پہنچے، میدان لگ گیا، اور ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف اس کی فوج ہے، جنگ یمامہ کا میدان ہے۔ اب مسلمانوں نے سیم وہی کیا، تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا، میدان میں آ گئے۔ اب دوسری سائڈ والے لوگوں نے آنا تھا، مسلمہ کذاب کی فوج نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، میدان میں آ گئے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟
کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو پھر جنگ کس سے ہے ہماری؟ تو بات وہی ہے کہ اللہ کو تو ماننے والے دنیا میں کتنے لوگ ابھی بھی ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے یا نبیوں کو، باقی اسلامی تعلیمات کو ماننے والے لوگوں کا وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، مسلمان تھوڑے سے ابھی سوچ رہے تھے کہ اب کرنا کیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید وہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ بہت سی جنگوں میں حصہ لی ہے، اور جنگ کے بارے میں جو ٹرک ہیں، جنگ کے جو اصول و ضوابط ہیں، جنگ کے بارے میں جو سکلز یا مہارت انہیں حاصل تھی، تو بہت کچھ۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں، لیکن ہماری جنگ اس پہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، آخری نبی۔ تو مسلمانوں کے لیے انہوں نے اعلان کیا، نعرہ دیا کہ تم میں سے، مطلب ہم میں سے، ہم سب یہ کہیں گے یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول۔ جو ایسا کہنے والا ہوگا وہ ہماری ٹیم کا ہوگا، وہ ہماری پارٹی کا ہوگا، وہ ہماری فوج کا ہوگا، یعنی مسلمانوں میں سے حضرت ابوبکر کی قیادت میں وہ جمع رہے گا، اور جو ایسا نہیں کہے گا تو سمجھو اس سے ہماری جنگ ہے۔ سیم جب ایسا ہی ہوا کہ یا محمد یا رسول کا، یہ حدیث پاک ہے، یعنی حضرت ابوبکر کے زمانہ کی یہ بات ہے۔ اب جب یہ ہوا تو تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا مسلمانوں کی جماعت ادھر ہو گئی، باقی لوگ، جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ کے بارے میں ہم نے یہاں بک میں پڑھا کہ جنگ تو مسلمان جیت گئے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، بظاہر تو کامیابی ملی، بٹ یہ نقصان ہوا کہ تقریباً 700، یہ نمبر ہمیں تھوڑا سا یاد رکھنا ہوگا، 700 حفاظ، 700 حفاظ شہید ہوئے۔ حافظ، ایک بھی حافظ ہو تو بڑی فضیلت والا ہے، بڑا اس کا مقام ہے، بٹ 700 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 700 صحابی بھی تھے، اور ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ نقصان اور یہ دیکھا 700 حفاظ کرام کی شہادت، تو پھر حضرت عمر کے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ایسا چلتا رہا تو کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے قرآن پاک کا جو سینوں میں محفوظ ہے۔ تو پھر اس کے بعد کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی۔ اب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے کتابی شکل میں، یا پراپر اسے سپریٹ کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک لایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں کیوں کروں، لیکن یہ ہے کہ جو کام اچھا ہو تو اس کے کرنے کی اجازت ہے، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر نے جب بار بار حضرت عمر کا کہنا یہ سنا، تو پھر انہوں نے حکم دے دیا، پھر ایک کتابی شکل میں رکھے۔ اب وہ کتابی شکل میں موجود مصحف حضرت ابوبکر کے پاس رہا۔ حضرت ابوبکر کی وفات وصال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان کے پاس آیا، اور حضرت حفصہ کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وہ پھر ان کے پاس آیا، اور پھر انہوں نے اور متعدد نقول اور کاپیاں بنوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں اس ٹاپک میں لوگوں کے لیے ایڈ کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ایکسرسائز میں جائیں گے تو انہی چیزوں کو میں ایک دفعہ پھر سے ریوائز کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو یہاں تک ہمیں یہ ٹاپک یاد کرنے، یہ 2-3 سوال ہم نے اس میں دیکھے ہیں، اور باقی یہ ہمارے جو اہم نکات ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے یاد کرنے کے 14 صدی ہیں، 1400 سال نہیں ہے، محفوظ ترین کتاب قرآن پاک ہی ہے، تقریباً 23 سال، تو یہ چیزیں ہمیں یاد کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، آج کا ٹاپک اور یہ چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اسے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لیکچر کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، کلاس فیلو جو آپ کے باقی جاننے والے فیملی میں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، آپ انہیں بھی یہ چیزیں بتا سکتے ہیں، اور کہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس ٹاپک کی ایکسرسائز کریں گے۔